الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقی آمنت باللہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو راہ عمل کے نام سے آج عمل کے جن رستوں پر چلنا ایک بندہ مومن کو اور طریقت کے تصوف کے معرفت کے رستے پر چلنے والے جن لوگوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چیزیں انسان کی روحانی ترقی کو روک دیتی، جو دنیاوی طور پر مالی طور پر اسے مضبوط کر دیتی ہیں لیکن عملی طور پر اسے کمزور کر دیتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز پر ہم بات کریں گے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بتاتا بھی ہے اور اچھا کہلاتا بھی ہے۔ روز بروز اس کے اندر یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا جانیں، میری تعریف ہو، خود پسندی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر بطور اصلاح بھی اس پر تنقید کر دے تو اس کو وہ بھی چیز پسند نہیں ہوتی، اور بہت ساری جگہوں سے بہت سارے معاملات سے وہ اس لیے بھی رک جاتا ہے کہ وہاں چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی۔ قرآن مجید نے انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے اور سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا اپنے آپ کو ستھرا بنا کر پیش نہ کرو، اپنی زبان سے اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کرو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، ان دو لفظوں میں وضاحت کر دی، تم نہ اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کا مزاج ہے، ہم اپنی خدمات بتاتے ہیں، اپنی خدمات گنواتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنے منہ سے اپنا آپ بتاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، کمزوری یہ واقعہ ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے 5 سال کسی ادارے میں پڑھا لیا، وہ بھی بتا رہا ہے جی الحمدللہ 5 سال سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم تو جانتا ہے۔ میں نے وہاں 10 سال نوکری کی، دین کی، تو بتا کس کو رہے؟ کس کو آپ یہ بات بتلا رہے ہیں؟ یہاں تو اپنا بتانے کا اتنا عجیب ذوق پیدا ہوا ہے کہ اپنے والد کو حج کرا کے لوگ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا کو حج کرایا، بھئی ابا آپ کے تھے تو آپ نے حج کرانا تھا، کسی اور نے تھوڑی کرانا تھا۔ والد آپ کے تھے تو آپ کو ہی کرانا تھا۔ میں نے دی بہنوں کی شادی کی تو بہنیں کس کی تھیں؟ میں نے بھائی کے ساتھ مدد کری تو بھائی کس کا تھا؟
میں نے جی اپنے استاد کی بڑی خدمت کی، ان سے پیار کیا، تو بھئی استاد بھی تو آپ کے تھے نا۔ کہتا جی میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کے آستانے پر، میں نے اپنے شیخ کے آستانے پر نوکری کی، اور میں نے کہا تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا حضرت انس بن مالک سے، بڑے نصیبوں والے ہو، 10 سال ہو گئے حضور کی نوکری میں، فرمانے لگے یہ تو ان کی نظر ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، تو ان کی مہربانی ہے، میں کون ہوتا ہوں مطلب میں اور ان کی نوکری؟ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا اور من کجا؟ اپنا بتانا، اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، مجھے مانو، مجھے کہو، مجھے گنو، میں خوبصورت زیادہ ہوں، میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں۔ کچھ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں سینئر زیادہ ہوں۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا کے پیش، دیکھیں نا کیسے خوبصورت لفظ ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کر۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے۔ اسے بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں یہ جو خواہش ہے نا بڑا ہونے کی، سیانہ ہونے کی، سمجھدار ہونے کی، یہ انسان کو کمزور کر دیتی۔ ہم تعارف ہی بڑا کراتے ہیں، ہمارا تعارف بہت زیادہ ہے، ہمارا ذکر بہت زیادہ ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں مانو، ہمیں گنو، ہمیں شمار کرو، ہماری خدمات کو تسلیم کرو۔ ہمارے ہاں تذکرے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ وہ جو ہمارے اندر ادھیڑ پدیڑ ہے نا، وہ جو مد و جزر ہے، وہ جو دل لگتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، وہ جو نماز میں طبیعت جمتی نہیں، وہ جو قرار ملتا نہیں، وہ جو سکون آتا نہیں، تو یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے باطنی سوالوں کا جواب دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کنز المال کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مال اور مرتبے کی محبت، مال اور مرتبے کی محبت، یعنی پیسے کی محبت اور عزت کی محبت کہ میں بڑا ہو جاؤں، میں چاہا جاؤں۔ فرمایا مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ مومن منافقت کے راستے پہ چل پڑ، اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اس بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے۔ یہ تو مال کمانے نہیں نکلا، اور یہ تو مرتبہ حاصل کرنے جب نکل پڑا ہے تو فرمایا تیرے اندر منافقت، پھر نہ حلال حرام کی تمیز رہ جائے گی، نہ اپنے بیگانے کی تمیز رہ جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا۔ پھر تو انسان بھیڑیوں کی طرح لوٹتا پھرے گا، کھاتا پھرے گا، دندناتا پھرے گا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالوضاحت فرما دیا۔ حضور فرمانے لگے یاد رکھو، اس محبت کو پنپنے نہ دینا، اس کے اندر زیادہ قوت نہ آنے دینا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، اس کو اتنا زیادہ بڑھوتری نہ دے دینا کہ پھر تمہارے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے۔ حبیب دو عالم نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مرتبے کی محبت، یہ چاہا جانا۔ بہت سارے مذہبی لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی، پگڑی بھی ہوتی ہے، دستار بھی ہوتی ہے، کتابوں کا علم بھی ہوتا ہے، روحانیت کا دور دور تک پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پگڑی باندھ کے، کتاب یاد کر کے، سارا کچھ سمجھ کے خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے اسٹیج بھی ملے، اب مجھے تھوڑا سا اسٹیج بھی دیا جائے، مجھے عزت بھی دی جائے، چلو میرے آنے پہ 2 نعرے بھی لگا دیے جائیں۔ تو یہ چیز انسان کی طبیعت کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے، یہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے دنیا نہیں جانتی۔ 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے حضور کے ساتھ۔ کہاں گئے باقی سارے؟ لوگوں کو تو چند کے نام آتے ہیں، وہ 313 جو میدان بدر میں جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے، کدھر ہیں ان کے نام؟ وہ جو 72 احد میں شہید ہو گئے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور میاں اگر وہ بھی اس چکر میں ہوتے کہ پہلے میری تختی لگاؤ،
پہلے مجھے سینئر مانو، پہلے مجھے بڑا جانو، پہلے میرا اقرار کرو، پہلے مجھے کوئی گولڈ میڈل دو، تمغہ حسن کارکردگی دو، تو پھر تو کام رہ گیا تھا۔ انہوں نے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی، ان کی طلب اتنی تھی کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ خود پسندیاں، یہ چاہا جانا، یہ مرتبہ، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، او جتھے وس دینی سارے یننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ کیا الجھاؤ ہوا؟ مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار کر لو، ذرا میرا بھی نام لے لینا، میرا بھی۔ مذہبی محافل میں ہم جاتے ہیں نا تو ایک رکا لکھ کے دیا جاتا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی صدارت ہے، فلاں سیٹھ صاحب کی نگرانی ہے، فلاں چودھری صاحب مہمان خصوصی ہیں۔ میں بھی ایک جگہ گیا تھا تو میرے ہاتھ میں لسٹ تھمائی، میں نے کہا تم نے تو مجھے وہاں کہا تھا کہ نبی پاک کی تعریف کرنی ہے۔ اس وقت تو یہ طے ہوا تھا کہ حضور کی تعریف کرنی ہے، اور یہاں اس کے بھی کرو تو اس کی بھی کرو تو اس کی بھی کرو۔ نا مہربانی فرمائیں، چکروں سے باہر آئیں، اپنے آپ کو چاہنا، میرا بھی نام، میرا بھی تذکرہ، مجھے بھی پوچھ لو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، ذرا حضور کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا دو بھوکے بھیڑیا تو ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو دو بھوکے بھیڑیے، حضور فرمانے لگے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال کی اور عزت اور آبرو کی خواہش بندہ مومن کے دل میں تباہی مچا دیتی۔ اللہ کرے سمجھ آئے ہمیں۔ فرمایا بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور روکنے والا بھی کوئی نہیں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو اتنی تباہی نہیں کرتے، اتنی تباہی مال کی محبت اور چاہا جانے کی محبت، کہ مجھے بڑا مانو، مجھے چاہو، میری عزت کرو، میرا نام لو، میرا مرتبہ لو، مجھے پوچھو۔ یہ چیزیں دل کو تباہ کر دیتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا باطن اجڑ چکا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑی شاندار ویسٹ کوٹ سجائی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر سے تو خالی ہو چکے۔ ہمارے کپڑوں کو جیبیں بڑی لگی ہوتی ہیں، پر جیبوں میں 4 سکے ہو سکتا ہوں، پر باطن میں روشنی کوئی نہیں ہوتی، اندر بالکل خالی ہوتا ہے، اندر تباہی، اس لیے کہ ہماری خواہش ہی بڑی ہے، ہمارا تذکرہ ہی بڑا ہے۔ وہ ایک معمولی آدمی میری طرح کا، اچھے علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا، معمولی آدمی مسجد میں بچے پڑھاتا ہے صبح ناظرے کے، میری طرح کا، وہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں نہیں تھا نا ادھر تو اس وقت 30 بچے تھے، جب سے میں آئے وسیع ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں کس کو بتا رہے ہو؟ یعنی جس بندے نے اپنے والد کے لیے 15 قرآن پاک پڑھا لیے، حالانکہ اس میں سے اس نے خود ایک بھی نہیں پڑھا، وہ بھی یہ سال ثواب کی تقریب میں اعلان کرا رہا ہے کہ میرے ابا جی کے لیے 15 قرآن پاک، 1500 قرآن پاک جمع ہوا ہے۔ صاحب یہ دنیا کو بتانے کی چیزیں، اظہار کس بات کا، تذکرہ کس بات کا، نام کس بات کا؟ یہ ان چیزوں سے باہر آئیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، رب اشغذ اغبر، فرمایا ان کی حالت پرا گندہ ہوتی ہے، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرا، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں۔ پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے، بالوں پہ گرد ہے، لوگ پاس نہیں بٹھاتے، پر ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو رب ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مخلص لوگ ہیں، وہ کسی کو 2 وقت روٹی کھلا کے 200 جگہ بتانے والے نہیں، وہ اپنا تذکرہ کرنے والے نہیں۔ اور میں آپ کو زندگی میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکاتا جاتا ہے، رب اسے عزتیں دیتا جاتا ہے۔ یہ عاجزی لفظوں سے نہیں ہوتی کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو درویش آدمی ہوں، میں تو بڑا سادہ ہوں۔ بڑے اس طرح کے درویش دیکھیں جن کے لفظوں میں درویشی ہوتی ہے، مزاج میں تکبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے بھی ستھرے پہنتے ہیں، پگڑی کا شملہ بھی اونچا رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی اپنی گردن جھکا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا بھائی میں بدکار پرانا خادم، میں بدکار۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، کسی جگہ بھی وہ اپنے اندر کسی جگہ کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی خود پسندی پیدا نہیں ہونے دیتے۔
میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے، تم میں سے کسی سے وہ ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے تو تم دو گے بھی نہیں، تم نہیں دو گے۔ بندے اس طرح کے ہیں۔ اور فرمایا اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ جنت انہیں فوراً دے دے گا۔ اب میں یہاں رک گیا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہو کہ اگر وہ مانگے، وہ اتنے بے نیاز ہیں کہ جنت بھی نہیں مانگ رہے۔ حضور فرمانے لگے اگر وہ، اللہ کرے میں سمجھاؤں سکوں بات آپ کو، حضور فرمانے لگے میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے ایک درہم یا ایک پیسہ مانگے تو تم نہ دو، لیکن اگر وہ اللہ سے جنت مانگے تو اللہ فوراً عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز ہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی نا، میں جنت کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی، میں تو رب کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں۔ ہاں وہ کہا تھا اقبال نے، کہنے لگے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو چل عقبہ بھی چھوڑ دے، چل بس کر پھر ڈائریکٹ رب کی رضا پہ آ، جنت جو دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے، چلے معذرت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے دنیا کا سوال کریں تو انہیں نہ دے گا، اور ان سے دنیا اس لیے روکی گئی ہے، یعنی وہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے، بس فقط دو چادروں والے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی مال کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ انہیں مال ضرور عطا کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس مال کی کوئی حیثیت چھپ کے، پیچھے رہ کے، پیچھے بیٹھ۔ میں کہا کرتا ہوں حضور صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی صحابہ نے بھی اپنی کی ہے؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے جس پر بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے میں نے پیش کیا، یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور حضور فرمانے لگے میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کا میں نے دیا نہیں، قیامت میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلہ دے۔ حضور ساری زندگی فرماتے رہے ابو بکر نے بڑی نیکی کی، بڑی نیکی کی۔ کوئی کچھی بات بھی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا ہو میں نے بڑی نوکری کی؟ یہاں تو مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ جھاڑو دینے والا 1500 جگہ پہ بتاتا ہے، وہ ختم ہو گیا جب تو نے بتا لیا، وہ جب تو ایک جگہ اظہار کر بیٹھا تو نیکی ختم ہو گئی۔ جب نیکی بتا دی جائے، سنا دی جائے، پھر کوئی نیکی رہتی ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی صاحب۔ حضور نے فرمایا، پر جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی کوئی بات، میرے محبوب فرماتے رہے کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ حضور فرماتے رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور فرمانے لگے 950 سال جبریل امین عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے رہے، لیکن عمر ساری زندگی یہی کہتے رہے، او لوگو میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ تو مہربانی کر دی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی کہا میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، ساری زندگی وہیں کھڑے رہے، ساری زندگی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ قرآن میں خوف کا بھی لفظ آیا اور خشیت کا بھی آیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہم مانا ہے یہ لغت میں، تو ایک تو مانا اہل زبان کریں گے اور ایک معنی اہل نظر کریں گے، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو میں نے کہا حضور صوفیاء میں بھی کوئی معنی ہے؟ تو فرمانے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگے حضرت عارف رومی نے لکھا ہے
عارف رومی نے لکھا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ گناہوں کا ہوتا ہے. میں نے غلطیاں کی ہیں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اور یہ جو خشیت ہوتی ہے نا یہ عاجزی کی ہوتی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سر کا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض. حضرت رومی نے مثال دی ہے, وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی, فقیر نہیں, بادشاہ کو پسند آ گئی, اس نے نکاح کر لیا. ابھی سویرے فقیر تھی, شام کو ملکہ بن گئی. 1 منٹ لگا, صبح فقیر تھی, مانگ رہی تھی, ہاتھ پھیلا رہی تھی, شام کو ملکہ بن گئی. بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے, بڑا نوازا, 20 کنیزیں, کام کرنے والی, مال دولت سارا کچھ. لیکن وہ بی بی روز روتی, کبھی مصلے پہ بیٹھ کے روتی, کبھی قرآن پڑھ کے روتی. صبح سے شام تک 20 دفعہ کنیزیں دیکھتی تو روتی. بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کے ابرو کا اشارہ ہو جائے تو جو یہ مانگے اسے دے دیا جائے. لیکن وہ روتی رہتی, وہ روتی رہتی, وہ روتی رہتی. ایک دن جو کنیزوں میں سے ذرا سیانی تھی وہ آ گئی, کہنے لگی بی بی بات سن, ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم غریب لوگ ہیں, مجبور ہیں, تنگ دست ہیں, بے اختیار ہیں, تو مالدار بھی ہے اور با اختیار بھی ہے اور موج میں ہے, تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں میں کیوں روتی ہوں. میں جب پلٹ کے اپنا ماضی دیکھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی, اس نے نظر کرم کر دی ہے, تو اب سارا دن روتی رہتی ہوں کہ کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے. میں اس قابل نہیں تھی, میں اس قابل نہیں تھی. پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی, قابل نہیں تھی. اور پھر ان کنیزوں کو کہنے لگی سنگ سہیلیو آؤ بیٹھو, میرے لیے دعا کرو کہ وہ جو میرے پر شفقت کرتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے راضی رہے, وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, وہ کہیں کسی جگہ پریشان نہ, کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے. اس یارو وہ جو ظرف والے لوگ تھے ان کا تو یہ سٹیٹس تھا کہ وہ روتے تھے, اور یہاں 2 نیکیاں کر کے زمانے کو بتانا, 2 خدمتیں کر کے تعریف مانگنا, اجر کا سوال کرنا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت کچھ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, اے اللہ ہم حاجی تھے, نمازی تھے, سخی تھے, عبادت گزار تھے. تو اللہ فرمائے گا کیا لینے آئے ہو؟ اللہ وہ مسجد بنائی, مدرسے میں تعاون کیا, فلاں شیخ کی نوکری کی, فلاں جگہ گئے, جلسہ کرایا, محفل کرائی, سرائے بنایا اور صاف پانی کا کنواں لگوایا, اور جناب ہم نے وہ فلانے کی. تو اللہ فرمائے گا میرے لیے تھوڑی کی تھی, جاؤ جن کو دکھانے کے لیے کی تھی ان سے جا کے اجر مانگو. تمہارا تو خیال تھا واہ واہ ہو جائے, بلے بلے ہو جائے, اور مٹی دیں, مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. عجیب بات کرتے ہیں صاحب لوگ, اور بتلانا اور دکھانا اور ظاہر کرنا, اور پھر اس کا تذکرہ کرنا, اور تھوڑی سی خدمت کر کے نا, تھوڑی سی اس کا جناب ذکر کرنا. میں 4 اجتماعات میں شریک ہوا ایک دن, یہ بھی 1 آدھ دن پہلے, تھوڑا بیمار ہوں, زیادہ نہیں کام کر سکتا, تو مشقت خاصی کرنی پڑی. ایک ساتھی نے بھی مجھے کہا کہ ماشاءاللہ کل بڑی ہمت دیکھی آپ کی, دوسرے نے بھی کہا, تیسرے نے بھی کہا, پھر جب چوتھے نے تو کہا, میں نے کہا یار بس کر دو, نہ کہو اتنی دفعہ. ہاں کر لی تو کیا ہو گیا, حد ہو گئی ہے. اگر تم ہمارے گناہ گنو اور پھر ہمارا کام گنو تو ہمیں مشورہ دو گے کہ تھوڑی اور محنت کیا کرو. پر یہ تو پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, ساڈا پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. اپنی زندگی میں نا یہ اس سے باہر آ جائیں, میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. کدھر گئے جو بڑے جانے جاتے تھے؟ کہاں گئے جن کے نام کا توتی تھا؟ وہ کدھر گئے جنہوں نے تعریفیں کرا لی؟ تعریف بس ایک ہی اچھی ہے, دعا کرو وہ ہو جائے. ایک تعریف بڑی اچھی ہے, دعا کرو وہ ہو جائے, وہ ہو جائے. کاش کسی کے ماں باپ جانے سے پہلے کہہ دیں کہ میں اولاد سے راضی ہوں. کاش کسی کا استاد جاتے جاتے کہہ جائے کہ میں فلانے سے اور دعا مانگو, کسی کا مرشد کسی کو کان میں بتا جائے.
کہ میں اس سے بڑا راضی ہوں. دعا مانگو اور پھر کامیابی تو تب ہوگی جب قبر میں جائیں گے اور مدینے والے رسول کہیں گے آ جا میں تجھ سے راضی ہوں. باقی یہ بڑے بڑے پوسٹر چھپتے، بڑے بڑے نعرے لگتے، حکومتیں قائم ہوتی، پھر ایک وقت آتا ہے ہر چیز زمین بوس ہو جاتی ہے. سنگیو یاد رکھو، یہ چاہا جانے کی خواہش، یہ عجب، یہ خود پسندی، اپنے آپ کو ٹھیک کہنا، اپنی تعریفیں کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، اپنا ہی چہرہ دیکھتے رہنا، پھر پلٹ کے اپنے آپ کو سنوارنے لگنا، پھر کنگھی شروع کر دینا، پھر اس ڈیزائن کا کپڑا اتار کے تو نئے ڈیزائن کا پہن لینا، پھر لوگوں کو بتانا کہ تو کہہ میں بڑا قابل ہوں، دیکھا میں نے کیسے مال کمایا ہے، اب تو بول کہ میں کتنا اچھا ہوں. خوشامدی ٹولوں کو جمع کر لینا اور جگہ جگہ اپنی تعریفیں، خوشامدیں بندے بٹھانا. نہ نہ نہ، کوئی کام ایسے بھی کرو جس میں کسی تحفے کی خواہش نہ ہو، جس میں کسی شخص کے کہنے کی خواہش نہ ہو، جس میں کوئی بڑھوتری نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ انسان محسوس کرے یارو میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس نیکی کو پسند کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نیکی کی جائے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو. سیدھے سے کرو، الٹے کو خبر نہ ہو. جو چیز چھپی رہتی ہے نا وہ قیمتی ہوتی ہے. 10 کروڑ جس کے گھر میں پڑا اس نے کبھی بتایا 10 کروڑ قیمتی کہ تہجد کی نماز قیمتی؟ 10 کروڑ کا تو بتاتا نہیں، تہجد کا ساری دنیا کو بتا دیتا ہے. عجیب آدمی ہے بھئی. 10 کروڑ قیمتی کہ تہجد قیمتی؟ تیرے گھر میں اگر 20 تولے سونا ابھی پڑا ہے بتائے گا گلی گلی جا کے کہ گھر میں جی سونا پڑا جی 20 تولے، وہ میں اب ابھی رکھ کے آیا ہوں جی، چابی میری جیب میں، بتاؤ گے؟ لیکن 20,000 مسجد میں دے کے سارے زمانے کو بتا دیا. وہ 20,000 زیادہ قیمتی اس 20 کروڑ سے جو اللہ کے رستے میں دے دیا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ایک بکرا لائے اور اسے ذبح کیا اور فرمایا عائشہ پکاؤ، کچھ بانٹ دینا، کچھ میرے لیے رکھ لینا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں بانٹتی رہی. ایک دستی، ایک گوشت ٹانگ کا ایک دستی بچ گئی. حضور تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سارا ہی بانٹ دیا ہے، ایک دستی بچی ہے. حضور فرمانے لگے عائشہ نہیں، وہ جو تو نے بانٹا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ جو تو نے بانٹا ہے وہ سارا بچ گیا ہے. بس یہ جو دستی تو نے بچائی ہے نا، یہ اصل میں بچی، یہ ہمارے اپنے کام آئے گی، یہ نہیں بچی. بھائی آپ حفاظت کریں اپنے آپ کی، روحانیت بگڑ گئی. میں کئی دفعہ جو میرے سے پیار کرنے والے ہیں نا، کچھ علماء اور کچھ ہمارے شاگرد، میں کبھی کبھی ان سے پوچھ لیتا ہوں ادھر آؤ، نمازیں پڑھاتے ہو، تقریریں کرتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، ادھر آؤ، یہ بتاؤ کس کے لیے نکلے ہوئے ہو؟ اگر اپنے 4-5 بچوں کو پالنے کے لیے روٹی کمانے نکلے ہو تو یہ چھوڑ دو کام، اور بڑے کام ہے دنیا میں وہ کر لو. اور اگر دنیا میں شہرت کے لیے نکلے ہو تو اس سے تو شہرت لیٹ ہوگی، کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، زیادہ مشہور ہو جاؤ. تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، منبر دیا ہے، مصلی دیا. خبردار، مصلی رسول اللہ کا، مصلی نبی پاک کا، اور یارو اس پر خیال کسی غیر کا، منبر رسول پاک کا، اور اس کا بیٹھ کر دل کسی اور سے جڑا ہو، اس سے بڑا بھی دھوکہ کوئی ہوگا؟ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے. خدا را اس بات کو سمجھے، اپنے آپ کو سیدھا کرے. اور وہ اندر جو باطن کا رشتہ روز غیروں سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، غیروں سے، ذاتی شہرت، ذاتی معاملات، ذاتی داستانیں، کہانیاں، شہرت، ہلکا فلاں، اس سے باہر آؤ. اتنا چھوٹا نفع، اتنا چھوٹا مفاد. زندگی میں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو ایسے نکالو جس میں بندہ نہ ہو، ہم ہو یا ہمارا رب ہو، رب کا رسول ہو، اور کوئی موجود نہ ہو. یہ جو خواہش ہے نا کہ میرا بھی نام لیا جائے، کہیں مجھے بھی کوئی جان لے، اس سے باہر آ جائیں. میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے قربانیاں دی، انہوں نے ڈیوٹیاں کی. انہوں نے نہیں کہا ہمیں یاد رکھا جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، پر میرے رسول پاک نے روز ذکر کیا.
حضور نے روز تذکرے کیے. 70 لوگوں نے جان دی تھی احد کے میدان میں، یا 72 نے شہید ہوئے تھے. یارو وہ شہید ہو گئے، جانیں دے گئے، پر پتہ ہے میرے رسول پاک نے کیا شان دی؟ انہوں نے نا ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جا کے دعا فرمائی. پھر حضرت ابو بکر بھی وہاں گئے ہر سال، پھر حضرت عمر بھی گئے. مزے کی بات یہ کہ با پردہ با حیا چھپی ہوئی پردوں میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں تشریف لے جاتی. ان کو احساس دیا. انہوں نے نہیں لوگوں سے کہا کہ ہمارے تذکرے کرنا، ان کے بچوں نے ان کے دربار نہیں بنائے. مخلص ہو کر جان دی تھی تو ساری دنیا گنبد خضرا پہ حاضری دیتی ہے. گنبد خضرا والے محبوب وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان پر رحمتیں فرماتی. اس لیے اسے باہر آئیں بحث سے، زندگی میں کچھ کریں، پتہ نہ ہو. یارو بہت سارے دنیا داروں کو دیکھا ہے جو کسی بچے کی فیس دیتے رہتے ہیں، اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری کون دے رہا ہے. دنیا داروں کو، دنیا دار. اور بہت سارے دین داروں کو دیکھا ہے جو 1 لاکھ روپیہ محفل میں دے کے تو پھر کہتے ہیں اب صدارت بھی میری کراؤ. یہ دین دار ہے. اور ایک دنیا دار ہے جو اس طرح کر رہا ہے. اس لیے فرق محسوس کریں. فرق صرف حلیے کا نہیں ہوتا، فرق تو تقوی کا ہوتا ہے، پرہیزگاری کا ہوتا ہے. اللہ کرم فرما، رحم فرما، اور اللہ ہمیں صرف زبان کا نہیں، ہمیں روح کا نیک بننے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.